السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ذوالفقار علی آج پھر بروز اتوار 11 جولائی کو پروفیسر محمد شریف وقاص صاحب کے ساتھ مجلس اقبال لندن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو آج ایک اور خوبصورت چھوٹا سا شعر جو پروفیسر شریف وقاص صاحب نے آپ کے لیے چنا ہے۔ شعر تو بڑا چھوٹا ہے مگر اس کی جو ان ڈیپتھ میننگ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی بڑی ڈیپ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو عقل سے آگے جانا، اس نور کو آگے کیسے لے جانا اور یہ چراغ جو ہے اس کو منزل میں تبدیل کرنا، آئیے ہم سنتے ہیں پروفیسر شریف وقاص صاحب سے کہ علامہ اقبال کے اس خوبصورت شعر کی یہ تشریح ان کے الفاظ میں کیا ہے۔ تو پروفیسر صاحب پلیز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سامعین اکرام اور ناظرین، آپ سب کو سلام ہو جی۔ آج ابھی اپنا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ شعر پڑھ کر سنایا ہے، بہت اہم ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ اس میں عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، دل اور دماغ۔ دماغ کا کام جو ہے وہ سوچنا اور عقل اس کی جو ہے وہ ترجمانی کرتی ہے، اور دل جو ہے وہ جذبات، خیالات، آرزویں، تمنائیں وغیرہ جو ہیں یہ ہے اسے۔ تو علامہ نے کہا ہے کہ یہ عقل کا ہے، اس سے آگے آپ گزر جائیں۔ عقل جو ہے وہ آخری حد نہیں ہے۔ یہ نور ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے ایک یہ نور بنایا ہے ہمارے لیے روشنی کے لیے، دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، وہ چیزوں کو دیکھیں اور ان کے بعد پرکھیں اس روشنی کے ذریعے۔ تو اب دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ چراغ راہ ہے، یہ اس طرح کا چراغ ہے جو کہ راستے میں پڑا ہو لیکن وہ منزل تک آپ کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو اب یہ دو تین چیزیں ہیں۔ عقل کا ہے، یہ تو قرآن نے بھی بار بار وہ کہا کہ فلا تعقلون، کہ تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، میں نے تمہیں عقل دے رکھی ہے، اس کو استعمال آپ کریں۔ لیکن عقل جو ہے وہ زیادہ تر اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو کہ نظر آتی ہیں آپ کو، مادی امور جو ہے، دوسروں سے سب بھی تعلق ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس سے وہ آگے نہیں جاتی۔ تو علامہ نے کہا کہ وہ چراغ راہ کی مانند ہے، جس طرح آپ راستے میں چراغ آپ نے رکھا ہو، وہ روشنی دیتا ہے آپ کو ضرور، لیکن تھوڑی دور تک، وہ زیادہ دور تک اس کی روشنی نہیں جاتی۔ اسی طرح عقل جو ہے وہ رہنمائی ضرور کرتی ہے، لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہیں، یہ محدود ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ چیزیں جو اس کو نظر نہیں آتی، عقل اس کے بارے میں کوئی گل یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی۔ وہ اس میں کیا ظن و تخمین ہوگا، اندازے ہوں گے، اور یہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے، تو اس میں شک شبہ ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عقل جو ہے یہ بے شک اچھی بات ہے، یہ نور ہے، لیکن یہ چراغ راہ ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کا کلام ہمارے لیے یہ جو ہے یہ مائل سٹون ہے، سنگ میل ہوتا ہے۔ اب سنگ میل جو ہے وہ راستے کا بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کا راستہ یہ سیدھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف اس کو سنگ میل کو پکڑ کر بیٹھ جائے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ منزل تو وہ نہیں جانتا، کیونکہ اس کو منزل کا نہیں پتا۔ اب منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عشق جو ہے جس کو اقبال نے کہا، وہی جو ہے اس نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ عقل کی، وہ تمام جو ہے وہ عقل کی حد میں نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے اقبال نے وہ کہا کہ یہ چراغ راہ ضرور ہے، لیکن یہ منزل تک آپ کو لے جا کر نہیں سکتی۔ منزل پر لے جانے کے لیے آپ کو اس روشنی کی ضرورت ہے جو کہ ظاہری روشنی نہیں ہے، جو کہ باطنی روشنی ہے، جس کا آپ کے دل کے ساتھ تعلق ہے بڑا گہرا، اور وہ راز جو بتائے جاتے ہیں اسی کو بتائے جاتے ہیں جو محرم ہو، جو واقف ہو۔ نہ واقف کو وہ آپ جو ہے وہ اپنے راز نہیں بیان کرتے ان سے۔ تو اسی طرح علامہ کے اور بھی بے شمار وہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں۔ عقل بے مایا جو ہے، یہ بے مایا عقل جو ہے یہ بے مایا ہے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے جی۔ اگر عقل بے مایا امامت کی سزاوار، آپ اس کو امام نہیں بنا سکتے ہر بات میں، تو وہ کیا ہے، اگر آپ اس کو عقل بنائیں گے عقل کو،
تو وہ زن و تخمین جو ہے نا وہ کام نہیں آتا، زندگی کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ چیز اقبال نے کہی، اور دوسری اقبال نے بات یہ کہی ہے کہ یہ چراغ راہ ہے، تو چراغ راہ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ تو باہر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چراغ راہ جو ہے اس کی درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، اور یہ جو عقل ہے اس کو کیا خبر، اس کو کیا ہے کہ اندر کیا کچھ ہو رہا. تو یہ تمام چیزیں اس میں وحی کی ضرورت ہے. عقل اور وہ وحی جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں ظاہری امور کی بھی رہنمائی کرتی ہے، اور باطنی چیزوں کی جس کا ہماری روح کے ساتھ تعلق ہے، وہ چیزیں جو کہ عالم غیب میں ہیں، وہ بھی اسی کے ذریعے آپ کو وحی کے ذریعے چیزیں ملتی ہیں. وہ مختلف اس کے طریقے ہیں جی اس میں. تو یہ علامہ کا خاص طور پر یہ پیغام ہے وہ کہ چراغ راہ کو لیکن خبر کیا، درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، چراغ راہ کو لیکن خبر کیا. تو وہ ہر بات تو نہیں وہ جان سکتا نا جی. تو عقل استعمال ضرور کریں، لیکن ریشنلزم جو ہے، صرف عقل ہی کو آپ اپنا اگر رہنما بنائیں گے زندگی میں تو وہ کام آپ کے نہیں آئے گی. اور یہی وہ پیغام ہے اقبال کا جو کہ انہوں نے اس شعر میں دیا ہے جی. چلو بہت شکریہ پروفیسر صاحب. لیکن میں آپ سے سوال کروں گا اس پہ کہ عقل تو ایک حد تک جاتی ہے، تو اسپریچول انٹیلیجنس جو ہے پھر وہ شروع ہوتی ہے. تو یہ عقل کے درجات سے اوپر جانے کے لیے اس کا اور انسانی نفس جو ہیں، جہاں نفس امارہ ہو گیا، نفس متمنہ ہو گیا، کیا ان سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے کہ اس چراغ راہ کو آگے منزل تک پہنچانے کے لیے کیا ان کا بھی کوئی رول ہے؟ دیکھیں اس میں جو رول ہے وہ بڑا محدود ہے جی. اس کا عقل کا اس میں کوئی استعمال نہیں، شک ہے، لیکن وہ بڑا محدود ہے. اب وہ حقائق جو کہ وحی نے بیان کیے ہیں، وہ حقائق جو ہیں وہ سارے عقل میں نہیں آ سکتے. اس لیے جن لوگوں نے ان امور کے بارے میں اپنی عقل کو اپنا رہنما بنایا، انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اس لیے کہ اس میں شک شبہ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے. وہ ڈیفینیٹ بات نہیں کہہ سکتے، حتمی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو تمام امور ان کی نگاہ میں نہیں ہے. تو ٹھیک اس ہے. لیے وہ کہتے ہیں کہ وہی جو ہے، اقبال نے کہا تھا کہ عقل جو ہے یہ دونوں حقیقت کو، صداقت کو پانے کے لیے ہیں. وہی کیا ہے کہ وہ منزل تک آپ کو پہنچا دیتی ہے، اور عقل جو ہے وہ آپ کو وہاں تک نہیں لے جا سکتی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں. تھوڑی وحی کی بھی تشریح کر دیں آپ. وحی تو نبیوں پیغمبروں پہ آتی تھی، تو یہ وحی جو آپ بیان کر رہے ہیں اس وحی کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں پلیز، کہیں لوگوں کو کوئی اور شک نہ پڑ جائے. نہیں، عقل استعمال تو ضرور کرنی چاہیے، اس میں نہیں، کوئی شک نہیں ہے. وحی کی بات کی نا آپ نے، وحی. یہ تو یہ وحی کیا ہے اقبال کی نظر میں؟ وہی جو ہے وہ تو قرآن کی صورت میں چیزیں موجود ہیں نا جی. تو قرآن حکیم نے وہ خالق کائنات جس نے یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، جس نے یہ تمام اسرار پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، وہ اس نے سب ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. باطنی حقائق ان لوگوں کو ملیں گے جو کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کریں گے. عمل کریں گے، بالکل. جب عمل کریں گے تو ظاہر ہے کہ خدا کو ان سے محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کشادہ کرے گا، ان کو وہ راز بتا دے گا جو کہ عقل کی حدود سے باہر ہے. بہت شکریہ پروفیسر شریف بقا صاحب. بات اسی پہ ختم ہوئی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری نہ رہے، کیا ہے یہ نہ نوری ہے. دونوں چیزیں ایگزیکٹلی. بالکل صحیح. تو یہ بات ہے کہ عمل کی بات ہے، اور یہ جو عقل ہے یا جو نور ہے یا چراغ راہ ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے ان سب چیزوں کا سہارا لینا چاہیے. تو امید ہے کہ آج کا یہ خوبصورت سا شعر، چھوٹا سا شعر، اس کی خوبصورت سی تشریح آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا ان کا. جی تو فرمائیے. کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، فرصت نہیں. بالکل عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. بالکل. کیونکہ عقل تو کہے کہ یہ کام کیوں کریں جی، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہے. لیکن عشق جو ہے وہ یہ گزر جائے گا ان تمام چیزوں سے. بالکل. تو بہت شکریہ جناب آپ کا پروفیسر صاحب، آپ کا بھی خصوصاً. اور سامعین ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. آپ اس کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے اور آگے شیئر کیجیے، اور ہمیں پلیز اپنے خیالات سے ضرور نوازیں. ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.